بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے آیوڈیٹمز پر، یعنی ایسی ادویات جن کے ساتھ آیوڈم، آیوڈیٹا، آیوڈیٹم جیسے الفاظ لگتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو ادویات ہیں ان کے جو کامن سمٹمز ہیں، اگر ہم ان کو یاد کر لیں، ان کو یاد رکھ لیں، تو جو مریض ہمارے کلینک پر آئے گا تو ہم پہلی نظر میں دیکھ لیں گے کہ یہ آیوڈیٹم گروپ آف میڈیسنز کا پیشنٹ ہے۔ ہمیں لمبی چوڑی کیس ٹیکنگ کی ضرورت نہیں رہے گی، پہلی نظر میں دیکھتے ہی ہم فیصلہ کر لیں گے یہ کس گروپ آف میڈیسنز کا پیشنٹ ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں یہ لیکچر جو ہے یہ گروپ اسٹڈی، ہومیوپیتھک ادویات کی گروپ اسٹڈی کا سیریز کا ایک حصہ ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ کافی دیے جا چکے ہیں اور اس پر بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے اور کہا ہے کہ باقی ادویات پر بھی آپ لیکچر دیں، تو اس سے ہمیں بہت جلدی کلاسیفائی کر کے، کیٹیگرائز کر کے بہت ساری ادویات جنہیں ہم ایک ایک یاد کرنا تھا، ہمیں فوراً پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ جو ہمارا مریض آیا ہے یہ کس گروپ آف میڈیسن سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری الحمدللہ پریکٹس بہتر ہوئی ہے۔ ہم جب وہ بات کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہم مریض کو علامات سنانا شروع کر دیتے ہیں تو بہت متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب اور لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور اس طرح علم پھیلنے کا ذریعہ بنتا رہے۔ تو میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 0092315809560۔ تو آئیے ہم بات کر رہے تھے آیوڈیٹم کے بہت ساری ادویات ہیں، جس طرح آیوڈم ہے، اسی طرح آرسینک آیوڈیٹم ہے، اسی طرح کلکیری آیوڈیٹم ہے، یا پھر کالی آیوڈیٹم ہے، مرکیورس آیوڈیٹم ہے، آیوڈائڈ ہے، یا پھر کالی آیوڈیٹم ہے، فیرم آیوڈیٹم ہے۔ یہ بہت ساری ادویات ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی نظر میں جب مریض ہمارے کلینک میں داخل ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے۔ تو یہ اس کا مریض جو ہے نا پتلا دبلا پتلا ہوتا ہے، یہ اس کا جسم جو ہے وہ گل رہا ہوتا ہے، یہ کھانا کھا کر سکون محسوس کرتا ہے اپنی تکالیف میں، اس کو بہت کمزوری ہوتی ہے، اس کو ذرا سی بات ہوتی ہے تو اس کی سانس پھول جاتی ہے، ہارڈ ریسپیریشن آن گوئنگ اپ سٹیئرز، جب وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے تو اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ یہ گرم ہونے والے ہوتے ہیں اور ان کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جب ان کو برونی طور پر حرارت ملے۔ ہاں، یہ گرم کمرے میں جائیں تو بھی طبیعت ان کی خراب ہو جائے گی۔ جب یہ کھلی ہوا میں جائیں یا کھلی فضا میں جائیں یا ٹھنڈے ایٹماسفیئر میں جائیں، کول ایٹماسفیئر میں جائیں یا اوپن ایئر میں جائیں تو یہ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بڑے بے چین ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، مسٹ کیپ بیزی، تو یہ مسٹ ڈو سم تھنگ، یہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنے میں مصروف رکھتے ہیں، یہ مسلسل حرکت میں لگے رہتے ہیں، مسٹ کیپ ان کانسٹنٹ موشن۔ تو اگر ایسا نہ کریں گے تو دے ول گو انسین، تو یہ پاگل ہو جائیں گے۔ یہ بڑے ہی امپلسو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک امپلس ہوتی ہے ان میں لے اٹھتی ہے، مثال کے طور پر ان میں امپلس ٹو رن، بھاگ جانے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، امپلس ٹو کل، کسی کو قتل کر دینے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وانٹس ٹو ہری، یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام بہت جلدی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ
یہ بے چین جو طبیعت کے ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے بال کالے رنگ کے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں گہری ہوتی ہیں، اور یہ مریض جو ہوتے ہیں ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے ٹیوبرکولر گلینڈز ہوتے ہیں، اسپیشلی مزینٹرک اینڈ سرویکل گلینڈز جو ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں، چائلڈ جو ہیں میشیٹڈ بٹ ہز ایبڈمن انارمسلی لارج، اس کے پیٹ جو ہیں، یہ باقی جسم تو سوکھتا جاتا ہے مگر ان کا جو پیٹ ہوتا ہے یہ اپنی جسم کی نسبت بڑا ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو مریض ہوتے ہیں یہ کھائیں جتنا مرضی، اور مگر اس کے باوجود ان کا پیٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور باقی جسم سوکھتا جاتا ہے۔ لیکن اس کا عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو جسم ہوتا ہے، یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ یہ کس قسم کا جسم ہے، کھاتا بھی اچھا ہے اور جسم جو ہے وہ سوکھ بھی رہا ہے، اور اس میں جو ہوتے ہیں لارجمنٹ آف تھائرائڈ گلینڈ ہوتے ہیں، تھائرائڈ گلینڈ کی لارجمنٹ ہو جاتی ہے اباؤٹ دی پیوبرٹی، بلوغت کے زمانے میں یوٹرائن فائبرائڈ ہوتے ہیں، فلیٹولینس ڈسپیپسیا ہوتا ہے، اور انٹرائٹس ہوتا ہے، انٹروکولائٹس آف دی ٹیوبرکولر انلارجمنٹ آف ٹانسلز ہوتی ہے، ٹیومر آف بریسٹ ہوتا ہے، نوڈیولر فریلی موویبل ہوتے ہیں، ویری ٹینڈر ٹو ٹچ، ان کو چھونا بڑا حساس ہوتا ہے، نائٹ سویٹ، رات کو پسینے آتے ہیں، ود ڈرائی سکن، ان کی جلد بڑی خشک ہوتی ہے، ان آل سٹیجز آف سفلس، ساری سفلس کی سٹیجز کو میں یہ کام کرتی ہے، اسپیشلی ٹرشری سفلس، یہ ٹرشری سفلس میں بڑی دعا کامیاب رہتی ہے، نوڈس کے میں، فنگس ڈیزیزز میں اور فائبرائڈز میں، اور کنڈیشنز ان وچ دیئر از ایکسیسو گروتھ آف کنیکٹیو ٹیشو، جہاں کنیکٹیو ٹیشو کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے وہاں یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، اسپیشلی اینوریزم میں کام کرتا ہے، بوبو میں کام کرتا ہے، بنین میں کام کرتا ہے، نوڈس انلارجمنٹ آف گلینڈ میں کام کرتا ہے، یعنی انلارجمنٹ آف گلینڈ، اس کے گلینڈ جو بڑھ جاتے ہیں، اور وہ پراسٹیٹ ہوں یا ٹیومر ہو، انڈیوریٹڈ السر ہوں، یہ سوجے ہوئے السر ہوتے ہیں، سسٹ آف لیڈز، آنکھوں کی لیڈ کی سسٹ ہوتی ہے، فائبروماز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں متاثر ہوتے ہیں، ایکریڈ ایکسکریشنز ہوتی ہیں، اس کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ بڑے تیزابی قسم کے ہوتے ہیں، اور افینٹیز سے یہ دعا جو کام کرتی ہے تھائرائڈ پر کام کرتی ہے، پینکریاز پر کام کرتی ہے، مزینٹرک گلینڈ پر کام کرتی ہے، ٹیسٹیکلز پر کام کرتی ہے، بریسٹ پر کام کرتی ہے، لمف گلینڈ پر کام کرتی ہے، لیرنکس پر کام کرتی ہے، لنگس پر کام کرتی ہے، ہارٹ پر کام کرتی ہے، میوکس میمبرین پر کام کرتی ہے، سکن بلڈ ویسلز پر کام کرتی ہے، نروز کنیکٹیو ٹیشو پر کام کرتی ہے۔ تو یہ جو مریض ہے، اس کا مریض ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو گرمی سے تو زیادتی ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈ سے، ٹھنڈی ہوا سے، ٹھنڈے فضا سے، ٹھنڈے موسم سے اس کو کمی ہوتی ہے، اور یہ جو ہوتی ہیں کھانے سے اس کو کمی ہوتی ہے، اور یہ اس کو بڑی بھوک لگتی ہے، اور اس کے باوجود یہ جسم اس کا جو ہے وہ گلتا جا رہا ہوتا ہے، اس کے جو ڈسچارجز ہوتے ہیں وہ واٹری ہوتے ہیں، تیزابی ہوتے ہیں، ٹینڈنسی ٹو افیکٹ گلینڈ، اس دعا میں جو ہے ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ گلینڈ پر متاثر کرے، سویلنگ کرے، انڈیوریٹ کرے، انڈیوریشن آف گلینڈز ہو جائیں، یعنی وہ سوجن ہو جائے، ہاجکن ڈیزیز کو بڑی شاندار طریقے سے یہ دعا ٹھیک کرتی ہے، ہائپر تھائرائڈزم وغیرہ میں یہ دعا بڑی بنتی ہے، اور مسیجز میں سپریسڈ ہوتے ہیں، جس میں ریسٹ سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، پریشر سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن حرکت سے کمی آتی ہے۔ اس کا جو ذہنی طور پر مریض ہوتا ہے، ذہنی طور پر ریسلیس ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، آلویز وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، دے آر امپلسو، وہ ان میں اینڈ دے تھنک اینڈ ٹاک کوئکلی،
یہ تیزی سے بات کرنے کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ امپلسو ہوتے ہیں، آلویز ایکٹیو، بزی اینڈ ایکسائٹیڈ، ہمیشہ بزی اور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ یہ جو ان کو بہت سارے خوف ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں بہت سارے خوف ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ ہر کام، وہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ بھول جائیں گے، اور یہی بھول جانے کا ڈر جو ہوتا ہے انہیں obsession کی طرف لے جاتا ہے، obsessive compulsive disorder کا شکار ہو جاتے ہیں، OCD کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کمپلسو بیہیویئر شو کرتے ہیں۔ ان کو رائٹ ٹو ایگزسٹ کی جو حص ہوتی ہے، دس سیمس ٹو بی سینٹرل تھیم، یہ بڑی ہی مرکزی نقطہ ہے ان کی زندگی کا۔ دے نیڈ دیئر ڈیلی بریڈ، ان کو روزانہ روٹی چاہیے، سو دے مسٹ ورک اینڈ مسٹ بی بیزی، اور ہر وقت یہ تیار ہی رہیں گے۔ تو میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، اس کے بارے میں اپنی رائے سے آراء کریں تاکہ ہم اس کو بہتر بنا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔